بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادیات مغربی افکار حصہ چہاروں۔ آپ نے 3 حصے پڑھ لیے۔ پہلے حصے میں تعارف تھا مغربی افکار کا، دوسرے حصے میں یہ تھا کہ مغربی افکار پھیلے کیسے، استعمار کے ذریعے، استشراق کے ذریعے، تنصیر تبشیر کے ذریعے، سماجی اور سیاسی عمل کے ذریعے۔ تیسرے حصے میں ہم نے پڑھا کہ مغربی افکار کے مسلمانوں کی دنیا پر اثرات کیا ہوئے، سیاسی اثرات، اخلاقی اثرات، علمی اثرات اور مختلف اثرات، وہ سارے آپ نے۔ اب چوتھا حصہ یہ ہے کہ مغربی افکار کے مقابلے میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا اس وقت موضوع ہے۔ مغربی فکری یلغار کے مقابلے میں 3 رویے پیدا ہوئے۔ ایک رویہ روایتی مسلم علماء کا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کو لے کر اعتکاف انہوں نے کر لیا، نہ انہوں نے مغرب کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ اس کا رد کیا، انہوں نے قرآن حدیث کو محفوظ کر لیا، اس کے اوپر ڈٹ گئے کہ یہ ضائع ہی نہ ہو جائے، کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ روایتی علماء تھے، یہ مغربی تعلیم سے مکمل علیحدہ ہو گئے، جدید دور کے مسائل سے بھی الگ ہو گئے، نہ انہوں نے لبرلزم سمجھا، نہ انہوں نے مغرب کی تاریخ پڑھی سمجھی، نہ مغرب کی ترقی کے اسباب پڑھے، لیکن انہوں نے قرآن حدیث کو خوب مضبوطی سے پکڑ کر اس کی حفاظت پر ڈٹ گئے۔ یہ دیوبندی علماء تھے اور اہل حدیث علماء تھے، دیگر روایتی مسالک کے علماء تھے، انہوں نے جو قرآن حدیث تھا اس کو سمجھا، پڑھا، اس پر لوگوں کو مضبوط کیا۔ دوسرے وہ علماء تھے جنہوں نے مغرب کو پڑھا، سمجھا اور اس کا رد بھی کیا، لیکن وہ خود بھی منحرف ہو گئے، ڈگمگا گئے، تجدد اختیار کر لیا، جیسے سر سید ہے، غلام احمد پرویز ہے، امیر علی، چراغ علی۔ ان کی مثبت خدمات بھی ہیں، امیر علی، چراغ علی کی، سر سید کی مثبت خدمات بھی ہیں۔ فراہی، غامدی، اشرافیہ پر اثرات ہوئے ان کے۔ اشرافیہ کا مطلب ہے کہ جو لوگ حکومت میں تھے، جو عہدیداران تھے، جو پڑھے لکھے تھے، وہ ان سب سے متاثر ہیں، امیر علی، چراغ علی، فراہی، غامدی سے۔ مصر اور عرب دنیا کے اندر سعد زغلول، یہ سیاستدان تھا۔ قاسم امین، اس نے کتاب لکھی جی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالعزیز جاویش، احمد امین، یہ مورخ تھا۔ محمود شلتوت، محمد الغزالی، یوسف القرضاوی، محمد عمارہ، احمد امین، طٰہٰ حسین، ادیب تھا۔ یہ متجددین تھے جنہوں نے مغربی فکری یلغار کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مقابلے میں جو کچھ انہیں سمجھ آیا انحراف بھی کیا، لیکن بہرحال یہ دین پسند لوگ تھے۔ اور تیسرا جو طبقہ تھا یہ زیادہ بہتر ثابت ہوا کہ انہوں نے قدیم کی بھی اصلاح کی اور جدید کی بھی اصلاح کی۔ قدیم علماء اور جدید علماء کے مابین یہ لوگ تھے، نہ متجدد تھے اور نہ ہی محض روایتی علماء تھے۔ ان میں علامہ اقبال ہے، آزاد ہے، ابوالکلام آزاد ہے، شبلی ہے، ندوی ہے، فراہی ہے، مودودی ہے، رشید رضا مصری، حسن البنا ہے، سید قطب ہے۔ اچھا، ان کے اندر بھی انحرافات ہیں لیکن تھوڑے ہیں، مثلا شبلی میں بھی ہیں، ابوالکلام میں بھی ہیں، علامہ اقبال میں بھی ہیں، اور سید سلمان ندوی میں نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ فراہی میں ہیں، سید مودودی میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ رشید رضا مصری کے اندر بھی نہیں ہے، حسن البنا میں کچھ ہو سکتے ہیں، سید قطب میں تو واضح طور پر ہیں۔ تو یہ 3 رویے تھے اور تینوں رویوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے مقابلے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو علم مضبوط کرنا چاہیے۔ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو دشمن کی سوجھ بوجھ ہو، کس سمت سے حملہ ہو رہا ہے، مقابلے کا میدان کیا ہے۔ مقابلے کا میدان علم اور اخلاق دونوں ہیں، صرف علم کا حملہ نہیں ہو رہا، اخلاق کا حملہ بھی ہو رہا ہے، اور اخلاق کا جو حملہ ہے اس کا مقابلہ اخلاق سے ہوگا، علم کا جو حملہ ہے اس کا مقابلہ محض عبادات سے نہیں ہوگا،
اس کا مقابلہ علم سے ہوگا۔ جنگ کے ہتھیار سمجھیں، دشمن کی پوزیشن سمجھیں کہ اس کے مثبت چیزیں کون سی ہیں، منفی چیزیں کون سی ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، مثبت کیا ہے، منفی کیا ہے۔ فکری کشمکش کے محاذ سمجھیں، تعلیم کا محاذ ہے، میڈیا کا محاذ ہے، عورت کا محاذ ہے، قومیت کا محاذ ہے، انسانی خدمات کا محاذ ہے، گلوبلائزیشن کا محاذ ہے۔ مقابلے کی بنیادیں سمجھیں کہ ہم نے مسلمانوں کے تمام علاقے محفوظ کرنے ہیں، تمام آبادیوں کا تحفظ کرنا ہے، اداروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، سچائی اختیار کرنی ہے، دفاعی وسائل کو ہر طرح سے اختیار کرنا ہے، حملہ آوروں کی نفسیات کا علم حاصل کرنا ہے، دفاع بھی کرنا ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے۔ یہ مقابلے کی بنیادیں ہیں۔ مقابلے کے وسائل جو ہیں وہ تربیت ہے، گھر کا تحفظ ہے، مسجد اور مدرسہ ہے، قوانین اور تشریعات ہیں، ثقافت اور میڈیا کے ذریعے ہم نے دفاع بھی کرنا ہے اور دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ مجالس، پروگرام، ادارے، کانفرنسیں، سفر اور معسکرات یعنی تربیت گاہیں، طائفے اور مہمیں، اعلیٰ نمونے پیدا کرنے ہیں۔ یہ مقابلے کے وسائل ہیں۔ اگر ہم نے مغرب سے بچاؤ حاصل کرنا ہے تو اس کے 10 طریقے ہیں۔ قرآن پر ڈٹ جائیں، سنت پر ڈٹ جائیں، ایمان مضبوط کریں جیسے جیسے بھی ہو سکتا ہے، علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اور عبادت، تزکیہ نفس، تعلیم، دعوت، سیاست، یہ ساری چیزیں اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر بچاؤ ہوگا۔ یہ 10 طریقے ہیں، 10 چیزوں پر زور دینا ہوگا۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شبہات کا جواب دیں، شبہات سے نظریں نہ چرائیں۔ مغرب جو اعتراض کر رہا ہے ہمارے اعتراض کا جواب دیں، مباحثہ کریں، گفتگو کریں، گفتگو سے انکار نہ کریں، لوگوں کو زبردستی چپ نہ کریں بلکہ ان کو آمادہ کریں کہ وہ پوچھیں اور ہم جواب دیں۔ قرآن میں انکار خدا کے جو دلائل ہیں اس کے مقابلے میں وہ دلائل ہم سمجھیں اور اختیار کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ ہماری کمزوریاں کون سی ہیں اور ہماری قوتیں کون سی ہیں؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری ایمان اور اخلاق کی کمزوری ہے۔ دین کے علم سے ہم ناواقف ہیں۔ اگر ہم ایمان، اخلاق اور علم میں مضبوط ہو جائیں تو ہم مغرب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کچھ کمزوریاں ثانوی نوعیت کی ہیں، مثلا تعلیم، صحت، تفریح میں ہم پسماندہ ہیں، جہالت ہے، غربت ہے، امراض ہیں، جمود اور تعطل ہے، نظم و ضبط کی کمی ہے۔ ہمارے ادارے کمزور ہیں، اقتصادی ادارے، ابلاغی ادارے، سیاسی ابتری ہے، یہ دنیاوی مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمان، اخلاق، عقیدہ اور علم اور تربیت کا ہے۔ ہماری قوتیں یہ ہیں کہ ہمارے پاس حق ابھی بھی موجود ہے، حق ضائع نہیں ہوا، یعنی قرآن، حدیث اور اسلام اور دین۔ اللہ کی نصرت، اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ فتنوں کی پیشین گوئیاں ہوئی، ہم اس کے مطابق اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دلوں کو تسخیر کرنے والی قوت یعنی قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، شریعت محفوظ ہے۔ کچھ دینی قوتیں بھی ہیں، مثلا جغرافیائی حیثیت ہماری زیادہ مضبوط ہے بنسبت امریکہ کے یا آسٹریلیا کے یا روس کے۔ روس کے پاس گرم پانیوں کا علاقہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانیوں کا علاقہ ہے۔ امریکہ جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، جدا الگ علاقہ ہے اس کا۔ افرادی قوت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، معدنی دولت ہے۔ اگر ہم دشمن کے پہلو دیکھیں تو دشمن کے اندر سب سے کمزور پہلو اس کا باطل عقیدہ ہے، اور اس باطل عقیدے سے ہی باطل تہذیب، باطل تمدن، باطل تربیت، باطل اخلاق پیدا ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا میں شر اور فساد پھیلا رہا ہے۔ ان کے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ان کے معاشرے کھوکھلے ہیں، ان کے اوپر موت کا خوف مسلط ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہیں، جتنے بھی ہم کمزور ہوں لیکن ہم موت سے ویسے نہیں ڈرتے جیسے مغرب کے لوگ ڈرتے ہیں۔ دنیا کی محبت ان کے اندر غالب ہے، اور افرادی اعتبار سے وہ قلیل ہیں۔
माँ बाप का एक बेटा और दादा दादी और नाना नानी का भी एक ही पोता या नवासा होता है। तो ये उनकी हालत है, मुसलसल उनकी जो अफरादी कुव्वत है कम हो रही है, और उन्हें ज़रूरत होती है कि बाहर से नए बंदे बुलाएं। वो मुसलमानों को लालच देकर बुलाते हैं, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, यूरोप वाले फ्री वीज़े देते हैं, यहाँ से बेहतरीन जो लोग होते हैं उनको अपने पास दावत देकर बुलाते हैं। तो उनकी मईशत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही है, उनके अंदर अंदरूनी इंतशार पैदा हो रहा है। ये दुश्मन के कमज़ोर पहलू हैं। और हमारा जो काम का तरीका होना चाहिए वो ये है कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला को राज़ी करने की नीयत करें कि हमने जो कुछ करना है हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह की तरफ ख़ुद भी लौटना है और बाकी लोगों को भी अल्लाह की तरफ रुजू की हिदायत देनी है। कमज़ोरियाँ दूर करनी है, ख़तरात का मुकाबला करना है, साजिशों का फ़हम भी हासिल करना है, तदारुक भी करना है, इस्लामी मुआशरे को कायम करना है, शरीयत को नाफिज करना, उम्मत को मुत्तहिद करना, ये हमारे अहदाफ हैं। और हमारे औसाफ ये हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारी नीयत खालिस हो, ज़िक्र इलाही, कसब हिलाल, ज़ुहद व क़िनात, ज़रूरी इल्म दीन, मुनकरात का ख़ात्मा करना, उम्मत की फ़िक्र करना, ये इनफरादी और इज्तिमाई औसाफ हैं। हालात हाज़रा पर नज़र, अफराद पर मेहनत करें, यानी अपने घर बार पर, बरादरी पर, महल्ले पर, गरीब तबकों पर, तुलबा पर, हुक्मरानों पर मेहनत करें। जो मुकाबले के मैदान हैं उनको चुनें, उनको समझें। ईमान का मैदान है, अमल सालेह का है, सियासत का, मसाजिद का, दीनी मदारिस का, मीडिया का मैदान है, मुस्लिम दुनिया की तिजारत का मैदान है, रफ़ाई खिदमात का मैदान है। हम अपने हथियार मजबूत करें, यानी तालीम का हथियार, मीडिया का हथियार, सियासत का हथियार, कानून का हथियार। हमारी तवानाई के जो ज़राए हैं वो मस्जिद है, सबसे बड़ा ज़रिया मस्जिद है, फिर मदरसा है, फिर अखलाक और किरदार की तश्कील के बेहतरीन जो मराकज़ हैं वहाँ से हमें तवानाई हासिल होनी चाहिए। तो ये काम का तरीक़ाकार था। अगर इसके माखज़ देखें तो अल-इल्हाद वाली किताबें और उसूल अल-ग़ज़्व फ़िक्री वाली किताबें ये इसके माखज़ हैं। तो ये हमारा मौजू था, मग़रबी तहज़ीब से मुकाबले की हिकमत अमली। पहले 3 गिरोह बनाए बड़े बड़े, रिवायती, मुतजद्दिद और जदीद मुस्लिहीन। फिर इल्मी तैयारी, फ़िक्री कशमकश के महाज, मसाइल, तरीक़ेकार, कमज़ोरियाँ और क़ुव्वतें, काम का तरीक़ा, ये आज का मौजू था। बस इसी पर इक्तफ़ा करते हैं।